منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، بالخصوص ناجش ملت، ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ حافظ قاری اللہ بخش صاحب قبلہ و دیگر معزز علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم، نور مجسم، دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غم خار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار کہ بریلی سے آواز آئی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس رب قدیر نے اپنی توفیق خاص سے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے اب تک ہم گنہگاروں کو یہاں پر اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے پیشتر بہترین خطابات بھی آپ نے سماعت کیے، اور بلبل باغ مدینہ اندلیب چمن رسالت جناب محمد قاری شریف صاحب جو پالی کی سرزمین سے تشریف لائے، ان کی زبانی نعت و منقبت کے اشعار بھی سماعت کیے، اور ایک سے بڑھ کر کے خطاب بھی آپ نے سنا، اور میں سمجھتا ہوں اب ان خطابات کے بعد پھر کسی خطاب کی ضرورت نہیں۔ اگر حضرت علامہ مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ کے خطاب کے بعد اور حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب کے خطاب کے بعد اگر صلاۃ السلام کے ذریعے اس جلسے کو اختتام بھی کیا جائے تو اس جلسے کا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن خیر مجھے بلوایا گیا اور حکم دیا گیا چند گزارشات لے کر کے آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر حاضر ہوا ہوں۔ رب کریم مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے اندر ہمیں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔
بغیر مقصد کے کسی چیز کو نہ پیدا کیا ہے نہ پیدا کیا جاتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والی چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور جب تک وہ چیز اپنے مقصد کو پورا کرتی رہتی ہے اس چیز کا استعمال ہوتا رہتا ہے، اور اپنے مقصد کو پورا کرنا وہ چیز بند کر دیوے تو انسان پھر اسے اپنی محفل کی زینت نہیں بناتا، بلکہ اسے کسی کباڑ خانے میں لے جا کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں، یہ میرے سامنے مائک ہے، اس مائک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر منبر نور پر جو علماء خطابات کے لیے یا نعت خوانی کے لیے، منقبت کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کی آواز کو آپ کے کانوں تک پہنچائے۔ یہ اس مائک کا مقصد۔ ایمانداری سے بتائیے گا، اگر یہ مائک اپنے مقصد کو پورا کرنا بند کر دے اور جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا اگر اس مقصد میں یہ کارآمد ثابت نہ ہو، مجھے بتانا کہ مائک والے بھائی اسے لا کر کے ان محفلوں کے اندر اسٹیجوں پر رکھیں گے؟ ہر عقل مند انسان کہے گا حضرت اب تو یہ اپنے مقصد کے قابل نہ رہا، جس مقصد کی بنیاد پر اسے بنایا گیا تھا اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے، اب اس کی جگہ اللہ اکبر محفلوں کے اندر نہیں بلکہ اس کی جگہ تو اب کوئی کباڑ کھانا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لائٹیں جو ہمارے سامنے روشن نظر آ رہی ہے، ان لائٹوں کا مقصد کیا ہے؟ ان لائٹوں کا مقصد یہ ہے کہ روشنی کی جائے تاکہ ان روشنی کے اندر انسان ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ سکے، یہ اس لائٹ کا مقصد ہے۔ مجھے بتائیے گا اگر ان لائٹوں کے اندر سے اگر کوئی لائٹ فیوز ہو جائے کیا پھر اس لائٹ کو یہاں پر لگایا جائے گا؟ بلکہ بندہ اس لائٹ کو اٹھا کر کے کسی بھنڈار میں ڈال دے گا۔ پتہ کیا چلا؟ ہر چیز کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب تک چیز اپنے مقصد کے اندر اللہ اکبر استعمال ہوتی رہتی ہے، اپنے مقصد کو پورا کرتی رہتی ہے، اس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جب وہ چیز اپنے مقصد کو پورا کرنا بند کر دیتی ہے پھر اسے محفلوں سے اٹھا کر کے کہیں اور ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر وہ مقصد کی کسی چیز کے کام کی نہیں رہتی۔ آج دنیا کے اندر ہر ایک انسان یہ رونا روتا ہے، یار مسلمان برما میں پریشان، مسلمان سیریا میں پریشان، مسلمان لیبیا میں پریشان، مسلمان فلسطین میں پریشان، جوان بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، چاہے ہندوستان کی سرزمین ہو، چاہے ہندوستان کے علاوہ کسی اور ملک کی سرزمین ہو، جہاں پر دیکھا جائے آج قوم مسلم کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے، اور اللہ اکبر حالت یہ ہے کہ قوم مسلم کی بچیوں کی عزتیں آج بکریوں سے زیادہ سستی ہو گئی۔ اس بات کا رونا تو سب روتے ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ یار وہ بھی تو مسلمان تھے کہ جب چلا کرتے تھے مکے کی سرزمین پر تو کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا تھا جو آنکھ ملا کر کے بات کر لیتا، وہ بھی تو مسلمان تھے۔ کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو شیطان اس گلی سے نہیں گزرا کرتا تھا، وہ بھی تو مسلمان تھے کہ جب گھروں سے باہر نکلتے تھے تو ڈرائے اللہ اکبر گاڑیوں کے اندر، بسوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر کسی سے تھپڑ کھا کر کے نہیں آتے تھے بلکہ گھر سے نکلتے تھے تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے آیا کرتے تھے۔ وہ بھی تو مسلمان تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے غیر قدموں میں آ کر کے گرتے تھے اور یوں کہتے تھے خطا معاف کی جائے، کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لیا جائے۔ آخر وجہ کیا تھی کہ کل کا مسلمان جب گھر سے نکلتا تھا تو تھپڑ کھا کر کے نہیں آتا تھا، لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے آتا تھا۔ ایک مسلمان وہ بھی تھا دلی کی سرزمین پر چلتا تھا، کچھ بولتا نہ تھا، لوگ چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان ہے اللہ اکبر حالت یہ ہے اپنے شہر کی کسی گلی میں سے جانا ہو تو 50 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔
اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو اس گلی میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. مسلمان وہ بھی تھا، مسلمان ہم بھی ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کی شان یہ تھی اور آج ہمارا اللہ اکبر حال بیان سے باہر. وجہ صرف اتنی سی ہے کہ مسلمان نے اپنے مقصد کو بھلا دیا. جب تک مسلمان اپنے مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا تھا، زمین پر تھا، تب بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور زمین کے اندر چلا گیا تب بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے. یہ کب تک تھا؟ جب تک کہ مسلمان اپنے مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھتا تھا. آج ہم اپنے مقصد کو بھول گئے. ہمارا مقصد کیا ہے پیدا ہونے کا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پتہ کیا چلا؟ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور آج ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا. اپنے مقصد سے اللہ اکبر ہم کوسوں دور ہوئے. آج دیکھیں نا حال کیا ہے ہمارا. یار وہ بھی تو مسلمان ہی تھے، جو ہم کھاتے ہیں وہی وہ کھایا کرتے تھے. ان کے پاس بھی 2 آنکھیں تھی، ان کے پاس بھی 2 ہاتھ تھے، ان کے پاس بھی 2 پاؤں تھے، ان کے پاس بھی اللہ اکبر 2 کان تھے، 1 ناک تھی. آج وہی ساری چیزیں ہمارے پاس، لیکن ان کی شان دیکھیں نا. ہم قربان کیوں نہ جائیں ان کی عظمتوں کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ بریلی کے قلندر نے کہا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. وہ بھی تو مسلمان تھے. عظمت و شان کا حال یہ تھا کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو اگر اشارہ کر دیتے تھے تو سمندر کی سطح پر تیرتی ہوئی نظر آتی تھی. عظمتوں کا حال یہ تھا کہ اگر زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کو اشارہ کر دے تو لوگوں کی بری تقدیریں بھلی ہو جایا کرتی تھی. وجہ کیا تھی؟ اپنے مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے رہے. وجہ صرف اتنی سی تھی، اپنے مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے 15 سال تک ایک پاؤں پر زور دے کر کے قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے رہے. ضرورت اس چیز کی ہے دوستو اپنے مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھا جائے. افسوس کی بات، افسوس کی بات، آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا. افسوس کی بات کہ مسلمان قرآن نہیں پڑھتا. اور یہ تو بہت بات کی ہے کہ مسلمان قرآن نہیں پڑھتا. حالت یہ ہے عمر 50 کے پار ہو گئی، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا. اللہ حفاظت فرمائے. اور قرآن تو بہت بات کی آگے کی چیز، معاف کیجئے گا. حالت یہ ہے کہ عمر 30 کے پار ہونے کو آئی سے پہلا کلمہ نہیں آتا. یہ حالت ہے. نکاح پڑھاتے وقت دیکھا گیا ہوگا 5 مرتبہ 7 مرتبہ درست کروایا جائے تب بھی درست ہونے کے لیے تیار نہیں. قاضی صاحب کہتے پڑھ لا الہ الا اللہ، اور جناب کہتے لا الہ الا اللہ. استغفر اللہ. اللہ حفاظت فرمائے. بھول گئے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو دوستو. ہم عبادتوں سے دور ہو گئے، اللہ کی بارگاہوں سے دور ہو گئے. کاش کہ ہم نے اپنے تعلق کو بارگاہ خداوندی سے مضبوط کر لیا ہوتا اور اپنے مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہوتی تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. تاریخ میں ایک بڑی پیاری حکایت لکھی گئی. ایک بادشاہ تھا، غالباً ان کا نام جہانگیر ہے. تو ان کے حوالے سے
ایک روایت ملتی ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بہروپیہ رہتا تھا، اور اس بہروپیے کا کام یہ تھا کہ وہ بھینس بدل بدل کر کے آتا تھا۔ تو ایک بار بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں سب کو جہاں بیوقوف بناتا ہوں آپ کو بھی بنا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو سب کو تو بنا دیتا ہے لیکن مجھے نہیں بنا سکتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ جو بادشاہ تھے ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی جنگ کے لیے جاتے تھے یا کسی ملک کو فتح کرنے جاتے تو سب سے پہلے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اللہ والے سے دعا کرواتے تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ پتہ کیا چلا، کام سے پہلے اللہ والوں کے آستانوں پر حاضری لگانا یہ آج کا کوئی نیا طریقہ نہیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو ان کا یہ معمول تھا۔ خیر، اس بہروپیے نے کہا کہ میں آپ کو بھی بیوقوف بنا سکتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد چہرہ بدل کر کے آیا، بادشاہ نے اسے پہچان لیا، پھر چہرہ بدل کر کے آیا، پھر پہچان لیا۔ اب ہوا یوں کہ کچھ دنوں تک، کچھ مہینوں تک، کچھ سالوں تک بہروپیہ بالکل غائب ہو گیا۔ لوگ بھول گئے کہ کسی زمانے میں بہروپیہ بھی ہوتا تھا۔ بادشاہ کے ذہن سے بھی وہ نکل گیا۔ اب ہوا یوں کہ بادشاہ کو کسی ملک کی فتح کے لیے جانا تھا۔ اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا مجھے ملک کی فتح کے لیے جانا تو ہے لیکن اس سے پہلے کسی اللہ والے سے ملاقات کرنی، اب کیا کروں؟ درباریوں نے کہا بادشاہ پریشان کیوں ہوتے ہو، ہمارے پڑوس کے گاؤں میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، بڑا خوبصورت سا ماما ہے اور بڑا خوبصورت سا جبہ ہے، ہر وقت تسبیح پر تسبیح، ہر وقت نماز پر نماز، رات کو دیکھو تو عبادت میں ہے، دن کو دیکھو تو عبادت میں ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے چل کر کے دعا کروا لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں نے بھی ان کے بارے میں بڑا شہرہ سنا ہے، چلو ان کے پاس چل کر کے دعا کے حوالے سے فریاد کی جائے۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ اپنے درباریوں کو لے کر کے پڑوس کے گاؤں میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، اپنے چہرے پر خوبصورت سا امامہ سجائے ہوئے اور تن کے اوپر خوبصورت سا جبہ سجائے ہوئے نمازوں پر نمازیں ادا کیا جا رہا ہے ایک بندہ۔ بادشاہ پریشان، کب یہ نماز سے فارغ ہوئے تاکہ ان سے دعائیں کروائی جائے۔ اب بادشاہ نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیکا اور ٹیکنے کے بعد جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، بادشاہ نے کہا اسی رب کا واسطہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، خدا را رک جاؤ۔ عبادت کرنے والا رک گیا۔ بادشاہ نے کہا میں تم سے دعائیں کروانے کے لیے آیا ہوں اور میرا معمول یہ ہے کہ جب بھی میں کسی جنگ کے لیے جاتا ہوں، کسی ملک کی فتح کے لیے جاتا ہوں تو اللہ والوں کی بارگاہوں میں جا کر کے دعا کروا لیتا ہوں۔ تم میرے لیے دعا کر دو تاکہ اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ جس وقت پیارو اس عبادت کرنے والے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا تو کر دی، بادشاہ اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور دعا کرنے کے بعد وہ جو عبادت کرنے والا تھا اپنے سر سے اپنے سر سے اس امامے کو اتارتا ہے اور اپنے بدن سے جبے کو ہٹاتا ہے۔ بادشاہ نے کیا دیکھا، یہ عبادت گزار نہیں، یہ تو وہی بہروپیہ ہے جو آج کئی سال پہلے لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا، لوگوں کو اللہ اکبر، لوگوں کو مغالطے میں ڈال دیا کرتا تھا۔ بہروپیے نے کہا میں نے کہا تھا نا میں تمہیں بھی بیوقوف بنا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا خیر تو نے مجھے بیوقوف تو بنا دیا اور میں نے تجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اگر تو مجھے بیوقوف بنا دے گا جو تو مانگے گا میں وہ تجھے دے دوں گا، مانگ اب تو کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بہروپیے کی آنکھ میں آنسو تھے اور اس نے کہا اب بادشاہ تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو نقلی کا نمازی کیا بنا لیا، ارے وقت کا بادشاہ میرے قدموں میں نظر آتا ہے، کاش کہ میں نے سچ مجھ کا اپنے آپ کو نمازی بنا لیا ہوتا تو اللہ مجھے کتنے مرتبے عطا فرماتا۔ قسم خدا کی کاش کہ ہم آج سچے نمازی ہوتے اور مصطفیٰ کے سچے غلام ہوتے تو کسی کی ماں نے ایسا لال نہیں جنا جو مسلمان سے آنکھ ملا کر کے بات کر لیتا۔ ہم رب کی بندگی سے دور ہوئے، مصطفیٰ کی غلامی
سے دور ہوئے. آج 12 سال کا بچہ بھی ہمیں ڈراتا ہوا نظر آتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے دوستو اپنے مقصد کو سمجھے, اپنے مقصد کو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آؤ اختتام کی طرف چلوں. اب عبادت کا مطلب یہ نہیں, آپ یہ نہ سوچے کہ یار کیا ہم کام دھندے نہ کریں تو کیا تسبیح اور مصلی لے کر کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے عبادت کا بھی مفہوم سمجھا ہی نہیں. عبادت صرف نماز نہیں ہے, عبادت صرف روزہ نہیں ہے, عبادت صرف زکوٰۃ نہیں ہے, عبادت صرف حج نہیں ہے. بھئی ہم پانی پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ زور سے بولو نا یار. میں سمجھ رہا ہوں رات کا 1 بج رہا ہے, اس وقت مولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں پانی پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ پیتے ہیں. خیر ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ بندہ پانی کیسے پیتا ہے, لیکن پیتے سب ہیں. کاش کے بہتر ہو جب ہمیں پیاس لگے اپنے ہاتھوں کو دھلے, ہاتھوں کو دھل کر کے گلاس میں پانی لے لیں, اور گلاس میں پانی لینے کے بعد ذرا پانی کو دیکھ لے لیں, اور پانی کو دیکھنے کے بعد پہلے 1 گھونٹ لے, پھر دوسرا گھونٹ لے وے, اور پھر تیسرے گھونٹ میں چاہے تو پورا پانی پی جائے. اور ہر مرتبہ سانس لیتے وقت اپنے منہ کو گلاس سے دور کر لے وے, اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. پیا ہم نے پانی ہے, لیکن ہم نے کتنی سنتیں ادا کر لی. مصطفیٰ کی سنت خدا کی عبادت ہے. اگر نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم پانی پیئیں گے, دنیا تو کہہ رہی ہے کہ اس نے پانی پیا ہے, لیکن اللہ پانی پینے کے اوپر بھی ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اب آپ اور دیکھیں آگے, یہ پانی ہم نے پیا, پہنچا ہمارے پیٹ میں, اب ہمیں لگا استنجا. بھائی لوگ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ جاتے. کاش کے بہتر ہو, جانا تو ہے ہی, یہاں پر بھی مدینے والے کی سنت پر عمل کر لیا جائے. جانے سے پہلے بندہ دعا پڑھ لے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دعا پڑھنے کے بعد جب اسے بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تو اپنے بائیں پاؤں کو رکھے. اس کو رکھے, الٹے پاؤں کو. کس کو؟ سمجھ رہے نا میری بات؟ الٹے پاؤں کو پہلے داخل کرے. اور آپ دیکھیں نا, قسم خدا کی نبی کی ہر سنت کے اندر ہمارے لیے کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. تو دنیا والوں کے طریقے پر عمل کرے گا, ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. مدینے والے کی سنتوں پر عمل کر تو صحیح, تجھے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اور ہر سنت میں ہمارا ہی فائدہ ہے, ہر سنت میں ہمارا ہی فائدہ ہے, ہمارا ہی فائدہ. آمینہ کا لال ہم سے پیار کتنا کرتا ہے. ہاں آپ دنیا کے کسی بھی مذہب میں دیکھ لے, استنجا کرنے کا طریقہ شاید کہ آپ کو نہیں ملے گا, لیکن قربان نہ جائیں مذہب مہذب اسلام پر بیت الخلاء میں داخل کیسے ہونا ہے یہ بھی مصطفیٰ نے ہمیں بتا دیا. آپ دیکھیں, بیت الخلاء میں بندہ داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے الٹا پاؤں رکھے. کون سا رکھے؟ اور مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سیدھا پاؤں رکھے. کون سا رکھے؟ سیدھا پاؤں رکھے. بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہتا تو الٹا, اور مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سیدھا. آخر اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا؟ انسان جب چلتا ہے
اور اپنے سیدھے قدم کو آگے بڑھاتا ہے، اس وقت اگر بندے کو موت آ جائے تو بندہ آگے گرتا ہے۔ سمجھے گا میری بات کو؟ اگر بندہ چلے اور چلتے چلتے اس کا سیدھا قدم جس وقت آگے بڑھا، اس وقت اگر اس کو موت آ جائے تو بندہ آگے گرتا ہے، اور بندہ اگر چلتے چلتے الٹے قدم کو آگے بڑھائے اور اسے اس وقت موت آ جائے تو بندہ پیچھے گرتا ہے۔ قربان نہ جائیں مصطفیٰ پیارے کی سنت پر۔ نبی نے ارشاد فرمایا، مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے سیدھا قدم رکھو، تاکہ اگر اس وقت بندے کو موت آئے تو بندہ مسجد کے باہر نہیں، مسجد کے اندر گرے۔ اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت الٹا قدم رکھا جائے، تاکہ اس وقت بندے کو موت آئے تو بیت الخلاء کے اندر نہیں، اس کے باہر گرے۔ سنت پر عمل کریں گے تو اس میں فائدہ ہمارا ہی ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جانا تو سب کو ہے، خیر کیا ہی بہتر ہو کہ آقا کی سنت پر عمل کر لے۔ دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد الٹا قدم رکھا، اندر پہنچے، یہ دیکھ لے کہیں میرا چہرہ اور کہیں میری پیٹھ کعبے کی طرف تو نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ نے کہیں بیت الخلاء دیکھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو اس بات کا شعور بھی نہیں رہتا کہ کدھر چہرہ کرنا چاہیے اور کدھر نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلے بندہ یہ دیکھ لے، پھر اس کے بعد جب اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے تو نہ آسمان کی طرف دیکھے نہ اپنی شرمگاہ کی طرف دیکھے، بلکہ بندہ سامنے دیکھتا رہے۔ خیر حاجت سے فارغ ہوا، بندہ باہر نکلے، باہر نکل کر کے پھر دعا پڑھ لے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ کیا ہم نے استنجا ہے، جا کر کے بیت الخلاء میں آئے ہیں، لیکن طریقہ مدینے والے کا اختیار کر لیا، اللہ ہمیں اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب مجھے بتاؤ یار، جب پانی پینے پر اور استنجا کرنے پر بندے کو عبادت کا ثواب مل سکتا ہے، اگر بندہ حلال کمائی کمائے گا کیا اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا نہیں فرمائے گا؟ اگر بندہ اپنے ماں باپ کی عزت کر کے زندگی گزارے گا کیا اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا نہیں فرمائے گا؟ اچھی نیتوں کے ساتھ اگر بندہ کھانا کھائے گا کیا اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا نہیں فرمائے گا؟ حلال مال بندہ کمائے گا کہ اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا نہیں فرمائے گا؟ صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے، صرف روزے کا نام عبادت نہیں ہے، مال بھی کمائے، اس لیے کہ خود اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں نماز ادا کرنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حلال کمائی کماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کام کرنے کی بنیاد پر ان کے ہاتھوں کی چمڑی جو تھی وہ موٹی ہو گئی تھی، تو انہوں نے آقا سے مصافحہ کیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ان کے ہاتھ پہنچے تو آقا نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، کام کرنے کی بنیاد پر یہ سب ہو گیا ہے۔ نبی نے ان کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ جو بندہ محنت کی کمائی کماتا ہے، حلال مال تلاش کرتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو، ہم اپنی زندگی گزارے اپنے مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے گزارے۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں ہم نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی زندگی ایک نمونہ بنا دی ہے۔ آپ میرے آقا کی زندگی کا مطالعہ کریں، کس زندگی کے شعبے میں آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بات نکاح کی آتی ہے، کیا میرے نبی نے نکاح نہیں کیے؟
باج بچی کی شادی کی آتی ہے، کیا میرے آقا نے اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں فرمائی ہے؟ بات تجارت کی آتی ہے، کیا میرے آقا نے تجارت نہیں کی ہے؟ آپ زندگی گزاریں، اپنا آئیڈیل آمینہ کے لال کو بنا لے، پھر زندگی گزارے، زندگی گزارتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کا آئیڈیل مدینے کے تاجدار کی مبارک زندگی کو بنا لیا، دنیا بھی ہماری سنور جائے گی، آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوستو، اپنے اپنے مقصد کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر مقصد نگاہوں کے سامنے رہا تو انشاءاللہ جب تک زمین پر رہیں گے تب بھی اللہ کامیابی دے گا، زمین کے اندر چلے جائیں گے تب بھی اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بڑی مبارک بات کے لائق ہے ہمارے بھائی، بڑی عالی شان مسجد ہم نے تعمیر کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسجد کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، آ کر کے چلے گئے۔ آپ دیکھو نا، بیکانیر چلے جاؤ، جودھ پور چلے جاؤ، ادھر بھیلواڑہ اور ادھر چتوڑ گڑھ چلے جاؤ، بڑے بڑے گڑھ آپ کو ملیں گے، لیکن اللہ اکبر حال یہ ہے کہیں پر کبوتر گٹر گو کرتا ہے، کہیں پر چڑیائیں چائیں چائے کرتی ہے، کہیں پر کہیں کوے کائیں کائیں کرتے ہیں۔ ہاں اللہ جگہ جگہ دیکھو جانوروں کے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، پوری زندگی انہوں نے کھپا دی ان کے اندر، لیکن آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں۔ لیکن قربان نہ جائیں اس بندے کی عظمتوں کے اوپر، مسجد کے تعمیری کام میں اس نے 1 روپے کے ذریعے حصہ لے لیا۔ آج کئی سال ہو گئے، وہ تو قبر میں چلا گیا، لیکن جس مسجد میں اس نے تعمیر میں حصہ لیا تھا اس مسجد میں آج کہیں پر سورہ یاسین کی آواز بلند ہوتی ہے، کہیں پر سورہ رحمان کی آواز بلند ہوتی ہے، کہیں پر اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے، اور کہیں پر مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ثواب پڑھنے والوں کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے، اور جن بندوں نے اس تعمیری کام میں حصہ لیا ہے اللہ انہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ماشاءاللہ ہم نے تعمیری کام میں حصہ لیا، اب ان مسجدوں کو ہم اپنے سجدوں سے آباد کریں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہترین خطابات سن ہی لیے، اب میں سمجھتا ہوں زیادہ بات کو طول دینے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ پھر زندگی نے ساتھ دیا تو بیٹھ کر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے بولنے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو مولا کریم اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔